مرد کی دل میں دوسری عورت کی اور عورت کی الماری میں نئے سوٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ جس نے عورت کو دیکھے بغیر نکاح کیا اس کا انجام غم اور پریشانی ہے۔ میں نے ان عورتوں کو زیادہ خوش دیکھا ہے جن کی زندگی گھر کے اندر اپنے شوہر کی جیب کا حساب رکھتے گزر جاتی ہے اور گھر سے باہر پانی کے گھونٹ کے لیے بھی وہ اسے دیکھتی رہتی ہے۔ آج کے زمانے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ مرد عورت کو اس بات کا شعور ہی نہیں رہا کہ کہاں کس کا اختیار ہونا چاہیے۔ محبت کرنے والے یہ کہاں دیکھتے ہیں کہ انہیں کم یا زیادہ محبت مل رہی ہے۔ ان کے لیے تو بس یہی کافی ہے کہ من چاہا انسان پیار سے بات کر رہا ہو۔ کہتے ہیں کہ کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واللہ اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے جہاں روزانہ جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ مرد کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر اس کے الفاظ بدصورت ہوں تو اچھا خاصا مرد برا لگنے لگتا ہے۔ یہ جاننا چاہتے ہو کہ عورت حقیقت میں کیا کہنا چاہتی ہے تو اس کی بات نہیں سنو بلکہ اس کی طرف دیکھو۔ جب مرد کی عورت میں دلچسپی کم ہونے لگے تو وہ عورت کو وقت بھی نہ دے تو عورت کو چاہیے کہ وہ دو کام کرے، مرد کو کچھ وقت کے لیے اکیلا چھوڑ دے اور خود کام کرنا شروع کر دے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑ تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جس عورت کے چہرے پر ہلکے بھورے تل ہوں تو ایسی عورت بہت بہادر اور سمجھدار ہوتی ہے۔ جس عورت کی بھویں آپس میں ملی ہوئی ہوں ایسی عورت کے مقدر بہت تیز ہوتے ہیں اور ایسی عورتوں کی شادیاں زیادہ تر ملک کے باہر ہوتی ہیں۔ عورت سے محبت بہت سے مرد کرتے ہیں مگر عورت کے ساتھ عزت بہت کم مرد دیتے ہیں۔ زندگی میں انمول ہوتا ہے وہ شخص جو پھول بھلے نہ لائے مگر آپ کو پھول سمجھ کر مرجھانے نہ دے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے مگر خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں۔ دل آج بھی ہے اہل زباں کے آگے۔ پہلا سجدہ اگر تم اس کی چاہت میں کرو گے تو دوسرا سجدہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ احترام کرنا تربیت ہوتی ہے، کمزوری نہیں، اور معذرت کرنا اخلاق ہوتا ہے، ذلت نہیں۔ انسان کی زندگی کے بدترین وقتوں میں سب سے برا وقت جوانی کی غربت ہے۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے لیے پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک رویہ دیکھ کر بھی قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ خواتین موٹے مردوں کو زیادہ پسند نہیں کرتی، اس لیے مردوں کو باقاعدگی سے ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ شکایت کر رہی ہے، جبکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھانا اور نہ انہیں گالی گلوچ کرنا، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہیں۔ آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور وہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ کچھ بھی ہو، وقت گزر جاتا ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑنا پڑتا ہے اور کچھ لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے زندگی چلتی رہتی ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کو ناپ تول کر ادا کیا کریں، یہ ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے اور بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کر لو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب نہ رہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ اور اللہ کے درمیان ہے۔ سجدے میں جھکے سر کے ساتھ سبحان ربی الاعلیٰ، ان کلمات کے بیچ وہ سسکیاں گونجتی ہیں جو عرش پر بیٹھا شہنشاہوں کا شہنشاہ بڑے پیار سے سنتا ہے۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی ہے۔
اور اس کی جیت ہو گئی ہے، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ میاں بیوی کا 90% رشتہ احساس، عزت اور رومانس پر منحصر ہے۔ جس عورت کا شوہر احساس، عزت اور رومانی ہوتا ہے وہ ایک جنت جیسی زندگی گزارتی ہے۔ من چاہی عورت کو ایک منٹ دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں کا ڈپریشن لیول مینٹین رہتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت تھی جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی اجازت دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اسے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھا ہے۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ کبھی بھی اگر تمہارا ماضی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہارے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے دل میں اتنی جگہ پیدا کرو کہ تمہارے اس دل میں دوسرے لوگوں کے راز سما جائیں۔ اگر محبت کر کے خوش رہنا چاہتے ہیں تو محبت کسی انسان سے نہیں بلکہ اپنے اللہ سے کریں۔ بے شک تو گناہ سوچتا ہے گناہ نہیں ملتا، تو نیکی سوچتا ہے نیکی مل جاتی ہے، دیکھ تیرا رب کتنا مہربان ہے۔ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے 2 اچھے اصول ہیں، سب کے ساتھ اچھا کریں اور خود کی اصلاح کریں۔ اچھے اخلاق میں میٹھا بولنا ہی نہیں بلکہ کڑوی بات کو برداشت کرنا بھی شامل ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے اور کچھ رشتے صرف نام کے ہوتے ہیں۔ مرد سے اپنی قدر کروانی ہے تو مرد کے سامنے بے بسی کا اظہار کرتی رہو۔